السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال تبارك وتعالى في مقام آخر قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال تبارك وتعالى في مقام ثالث اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان من بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب۔ انداز بیاں ہی بدل دیتا ہے رنگوں کو وگرنہ انداز بیاں ہی بدل دیتا ہے رنگوں کو وگرنہ زمانے کی کوئی بات نئی بات نہیں ہوتی نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حمد و ثنا
اس خالق مالک ارض و سما کے لیے جو پوری کائنات کا خالق مالک ہے، آسمانوں کو بغیر ستونوں بنانے والا، زمینوں کو بچھانے والا، ہواؤں کو مسخر کرنے والا، انبیاء کرام کے ذریعے رہنمائی فرمانے والا، اور درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر اور لا تعداد بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، دیگر ائمہ کرام، اولیاء اعظام، محدثین کرام پر، کہ جن کی انتھک شبانہ روز کی محنتوں کے بعد یہ دین اسلام ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے۔ سامعین محترم، خواتین و حضرات، آج کی ہماری اس مختصر نشست کا جو عنوان ہے وہ بہت ہی اہم ترین ہے، اگرچہ عنوان جذباتی بھی ہے اور بڑا بنیادی بھی ہے، لیکن اسے علمی اعتبار سے اور شعور اور فہم کے اعتبار سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میری مراد عقیدہ ختم نبوت اور فتنہ قادیانیت ہے۔ اگرچہ ہم اس لفظ کو کافی مرتبہ سنتے ہیں اور یہ زبانوں پہ بھی ہے، تاجدار ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، لیکن جس وقت آپ اس کو علمی اعتبار سے دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ قادیانیت کیا ہے اور اندازہ ہوگا کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ تو مختصراً تمہید کے بعد سب سے پہلے کہ عقیدہ ختم نبوت کہتے کس کو ہیں، یہ ہر مسلمان کا بنیادی اور ضروری عنوان ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کی اگر تعریف کو دیکھا جائے تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عقیدے کے متعلق جو امت کے علماء نے جامع قسم کی تعریف کی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں۔ ایک ایک لفظ کے اوپر توجہ کرنا تاکہ ہمیں چیز سمجھ آئے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ ایک لفظ یا ایک جملہ بھی رف استعمال نہ کروں جو آپ کا وقت ضائع کرے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ کے بعد سلسلہ نبوت اور سلسلہ وحی، یہ دونوں لفظ یاد رکھنے، آپ کے بعد سلسلہ نبوت اور آپ کے بعد سلسلہ نبوت اور وحی ختم ہو چکا ہے۔ منقطع ہونا یہ لفظ درست نہیں ہے۔ آپ کے بعد سلسلہ نبوت اور سلسلہ وحی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب آخری کتاب ٹھہری، آپ کی امت آخری امت ٹھہری، اور آپ کا دین آخری دین ٹھہرا۔ گویا کہ یوں سمجھے اللہ کے رسول آخری پیغمبر ہیں، سلسلہ نبوت ختم ہو چکا، سلسلہ وحی ختم ہو چکا، امت کا نام ختم ہو چکا، دین کا نام ختم ہو چکا، اور کتاب اللہ کے بعد دنیا میں کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ اب میں حکم لگانے لگا ہوں، اس حکم کو بھی سمجھنا۔ اب جو بھی شخص یہ سمجھتا ہو کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، نمبر ایک، یا اللہ کے رسول کے بعد نبی پیدا ہو سکتا ہے، نبی آ سکتا ہے یا نبی پیدا ہو سکتا ہے، اس کے نہ صرف کافر ہونے میں، کافر اکیلا لفظ اس کے لیے اچھا نہیں ہے، نہ صرف اس کے کافر ہونے میں بلکہ زندیق کافر، مرتد اور گستاخ ہونے میں بالاتفاق کوئی شبہ نہیں ہے۔ کافر نہیں ہے، زندیق کافر۔ جس طرح ایمان کا صحابہ کرام میں سب سے اوپر والا درجہ صدیق کا ہے، اسی طرح
کفر میں سب سے بڑا درجہ زندگی کا ہے۔ آپ کہیں گے یہ دعویٰ تو ہو گیا، اس کے دلائل کیا ہیں؟ دعوے کی پہلی دلیل قرآن مجید کی آیات اور احادیث کو دیکھا جائے تو تقریباً 100 کے قریب آیات ہیں جو اس دعوے کے اوپر دلالت کرتی ہیں، اور 210 احادیث۔ ایک ایک کر کے چند ایک سناؤں گا تاکہ ہمارے عامی لوگوں کو بھی اور صاحب علم لوگوں کو بھی ان آیات کا اندازہ رہے۔ پہلی آیت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ دوسری قرآن مجید کی آیت، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور وہ میرے ہاں دین اسلام ہے۔ اب نہ کوئی دین چلے گا نہ کوئی نبی چلے گا۔ تیسری آیت، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے لوگو تم سب کی طرف لفظ ناس میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں، لفظ ناس میں مشرق مغرب یورپ، امیر غریب چھوٹا بڑا مرد عورت، لفظ ناس میں جو آتا ہے اس کا تو نبی ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو لفظ ناس سے باہر ہے وہ اپنے لیے کسی اور نبی کا شمار اور نبی کا تعارف رکھ سکتا ہے۔ چوتھی آیت آپ کے سامنے مختصراً وقت میں اجمالاً پڑھتا جا رہا ہوں۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے حبیب ہم نے آپ کو صرف زمان کے لیے نہیں، آپ کو صرف مکان کے لیے نہیں نبی بنا کے بھیجا۔ باقی تمام نبیوں کی نبوت ایک خاص زمانے کے لیے بھی ہوتی تھی اور خاص مکان اور جگہ اور علاقے کے اعتبار سے بھی ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول ذات زمانے کے اعتبار سے بھی قیامت تک نبی ہیں اور مکان کے اعتبار سے بھی مشرق و مغرب عرب و عجم کے چھوٹے بڑے ہر فرد و بشر کے انسان اور جن کے نبی ہیں۔ قرآن مجید کی 5ویں آیت پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا۔ اے حبیب ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے نذیر بھی بنا کے بھیج رہے ہیں اور اسی طرح آپ کو بشیر بھی بنا رہے ہیں۔ نذیر ان لوگوں کے لیے جو راہ راست سے ہٹنے والے ہیں، بشیر ان لوگوں کے لیے جو صف اول اور تہجد گزار، صدقات و خیرات، نیکی کے دیگر کام کرنے والے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 7ویں آیت جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، 6ٹھی آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ بہت ہی اہم ہے۔ یہاں تو جتنی آیات تھی تمام امتیوں کے لیے تھی۔ تمام امتی ان کے نبی کون ہیں؟ نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اے انبیاء کی جماعت، تمہارے سے بھی ایک وعدہ لے رہا ہوں۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ تمہاری شریعت چل رہی ہو اور درمیان میں میرا حبیب آ جائے، خاتم النبیین آ جائے، تاجدار ختم نبوت آ جائیں اور وہ آپ کے سامنے اپنی رسالت کا اقرار کریں، تو تمہارے لیے ضروری ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس کے ساتھ ایمان بھی لاؤ، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور ان کے مشن کی معاونت بھی کرنی ہے۔ گویا کہ خاتم النبیین اگر امت ہیں تو ان کے لیے بھی تاجدار ختم نبوت، اور اگر کوئی نبی آ جائے تو ان کے لیے بھی تاجدار ختم نبوت ہے۔ اور یہ مغالطہ دیا جاتا ہے کہ ہمارے امت کے سادہ سمپل لوگ جس وقت کہتے ہیں کوئی نبی نہیں آئے گا، کہتے ہیں بھئی عیسیٰ علیہ السلام ابھی آنے والے ہیں، وہ نبی ہیں، تو سادہ سمپل آدمی کو دھوکہ دے کے پھنساتے ہیں۔ اس لیے میں نے تعریف میں کہا نہ نبی آئے گا اور نہ نبی پیدا ہوگا، وہ بطور نبی نہیں آئیں گے، بطور امتی آئیں گے۔ حدیث مبارکہ میں اس دعوے کی دلیل میں پہلی دلیل نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر حدیث صحیح حدیث ہوگی، اس لیے ہر حدیث کے ساتھ حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، تمام حدیث سے وہ صحیح قسم کی پڑھوں گا۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبعث الی قومہ خاصہ، جتنے بھی انبیاء تھے وہ تمام کے تمام ایک خاص قوم کی طرف مبعوث کیے جاتے تھے۔ وبعثت الی الناس عامہ، اور میں پوری کائنات کے لیے انبیاء میں سے پوری کائنات میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ دوسری حدیث نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ دجالون، میری امت میں آپ کو پیشین گوئی دے رہا ہوں، میری امت میں 30 بڑے بڑے دجال اور کذاب اور دجال آئیں گے، جو دھوکے سے تو اپنی نبوت کو منوانے کی کوشش کریں گے لیکن حقیقت میں وہ نبی نہیں ہوں گے۔ فرمایا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر آدمی یہ گمان کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تیسری حدیث فرمایا لو کان من بعد نبی لکان عمر بن الخطاب، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی نبی آ نہیں سکتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی بننے کی صلاحیت کسی کے اندر نہیں ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی نبی بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے تو وہ عمر ہے، صلاحیت ہونے کے باوجود بھی انکار کیا، فرمایا عمر بھی نبی نہیں ہے، میں ہی نبی ہوں۔ آپ کہیں گے کہ نبی ہوتا کون ہے، رسالت کیا ہے، اس کو سادہ سمپل الفاظ میں سمجھیں تاکہ آپ کو صحیح شعوری طور پہ سمجھ آئے کہ ہم نے کسی عام سادہ فرد کو اپنا نبی نہیں بنایا، دنیا کائنات کے وہ فرد و بشر جو ہر اعتبار سے زمانے مکان کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، اقوال کے اعتبار سے، افعال کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، زندگی کے آغاز سے اختتام کے اعتبار سے، جوانی، بچپن، بڑھاپا، بیوی اور خامد ہونے کے ناطے، تمام اعتبار سے، ہر اعتبار سے تمام میں فائق ہیں۔ اب یہ میں بات کر رہا ہوں رسالت کیا ہوتی ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھے۔ رسالت کیا ہے؟ یہ کچھ چھوٹی چیز ہے کہ ہم مرزا قادیانی کو مانیں یا اسود انسی کو مانیں یا دیگر کو مانیں، بھئی نبوت اور رسالت کا دعویٰ ہے، یہ کوئی کاروبار میں تاجر ہونے کا دعویٰ نہیں ہے، کوئی کمپنی نہیں بنائی جا رہی، نبوت کا دعویٰ ہے۔ نبی کہتے ہیں خالق کی تعلیمات اور مخلوق کے درمیان میں واسطہ بننے والا، خالق اور مخلوق میں رہنمائی کے اعتبار سے، وحی کو پہنچانے کے اعتبار سے، اچھی اور خوبصورت تعلیم دینے کے اعتبار سے جو واسطہ بنے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ کون ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے۔ اب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو خالق سے ہم نے جڑنا ہے، چھوٹے آدمی سے جڑیں گے چھوٹے بن جائیں گے، بڑے آدمی سے جڑیں گے بڑے بن جائیں گے، جس کا کردار صاف ہو، جس کی تمام صفات صاف ہوں، وہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمام کی تمام آپ کے سامنے ہے۔ چوتھی حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا فیاتون محمد، پوری کائنات کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمام کے تمام روز قیامت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں گے، آپ کی سامنے آئیں گے۔ حدیث لمبی ہے، مختصر کرتا جا رہا ہوں۔ کہیں گے یا محمد انت رسول اللہ، انت رسول اللہ۔ یہاں تو آدم، عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام بھی جواب دے چکے ہیں، یہاں آپ کی نبوت، آپ کی ختم نبوت کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، سفارش نہیں ہے، حساب کتاب کا کوئی آغاز نہیں ہے۔ انا انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، آپ رسول اللہ بھی ہیں اور آپ خاتم الانبیاء بھی ہیں، لہذا آپ ہماری سفارش کریں۔ اس کے بعد نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ پانچویں حدیث نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں، وانا احمد، میں احمد ہوں، وانا الماہی، میں ماہی ہوں۔ محمد اگر کوئی ہیں تو وہ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہیں، احمد اگر سچے کوئی ہیں تو وہ رسول کائنات ہیں، اور فرمایا میں ماہی ہوں، اور ماہی کہتے ہیں وہ انسان، وہ نبی جس کے ساتھ کفر کو مٹا دیا گیا ہو، اور فرمایا وانا الحاشر، میں سب سے آخری حاشر ہوں، جس کے بعد اب قیامت تو ہو سکتی ہے لیکن نبوت نہیں ہو سکتی، اور فرمایا وانا العاقب، میں عاقب ہوں۔ عاقب کا معنی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھٹی حدیث فرمایا فإنی آخر الانبیاء، میں نبیوں میں سب سے آخری ہوں، اور فرمایا وإن مسجدی،
میری مسجد مسجد نبوی وہ بھی آخر المسجد، وہ آخری مسجد ہے، اس کے بعد اور کسی مسجد کو وہ مقام و مرتبہ ملنے والا نہیں ہے۔ 7ویں حدیث نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اگر لینی ہے تو اس آدمی جیسی مثال لو جو ایک پوری عمارت بناتا ہے، اس عمارت کو مکمل کرتا ہے، ایک اینٹ چھوڑ دیتا ہے، اس کے اوپر لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ میری مثال اسی عمارت کی طرح ہے، پوری عمارت خوبصورت تو بنی ہو لیکن اس کے درمیان میں ایک رکھنا ہو، وہ رکھنا اس عمارت کا عیب ہو، میں اس عیب کو پورا کرنے والا اور اس عمارت کو مکمل کرنے والا بن کے آیا ہوں۔ اور اسی طرح فرمایا 8ویں حدیث نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ، مجھے پوری کائنات کی طرف مبعوث کیا گیا ہے اور میرے ساتھ نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا ہے۔ 8ویں حدیث 9ویں حدیث لم یبق من النبوہ، نبوت کی کوئی چیز ذرہ برابر باقی نہیں رہی، قیامت تک کوئی ذرہ برابر نبوت کا لفظ اور رمق اور کوئی ذرہ باقی نہیں ہے۔ الا المبشرات، ہاں مبشرات ہیں جو لوگوں کو اچھے اچھے خواب آتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10ویں حدیث ان بین یدی الساعۃ کذابین فاحذروہم، لوگوں قیامت سے پہلے دجال اور کذاب آئیں گے، ان سے بچ کے رہنا، ان کے الفاظ سے، ان کی کتابوں سے، ان کی خواہشات کے چکموں سے، ان کی بڑی بڑی نوکریاں دینے سے، اور جس طرح بھی اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے جیسے کیسے بھی آپ کو کوئی دھوکہ اور دجل دے تو میں نبی محمد خاتم النبیین تمہیں 1400 سال پہلے اس بات سے ڈرا رہا ہوں، بچ کے رہنا، ان کے لفظوں میں نہ آنا، ان کی کہانیوں میں نہ آنا، ان کے فلسفوں میں نہ آنا، ان کے الہاد میں نہ آنا، ان کی خواہشات کی گھٹیوں میں نہ آنا، اس لیے کہ یہ جھوٹے نبی ہیں۔ 10 حدیث سے پڑھی اور اس کے بعد امت کے تمام امت کا اجماعی فتویٰ بھی سنیں۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو آدمی ختم نبوت کی ویسے کسی سے دلیل مانگے، آپ کا قادیانی سے واسطہ پڑا، آپ کا کسی مرزئی سے تعلق ہوا، آپ اس کے ساتھ آمنے سامنے ہوئے، آپ نے کہا کہ آپ کا اگر نبی واقعتاً خاتم النبیین ہے، اتنا کہنے سے، یہ جملہ سنیں، کوئی آدمی ختم نبوت کی اغیار سے صرف دلیل مانگتا ہے، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ آدمی کافر ہے اور اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دلیل عقلی طور پہ بھی دے رہا ہوں، وقت کم ہے، وقت کے اعتبار سے تیزی سے چلتا جا رہا ہوں، مواد زیادہ ہے۔ اتنا سورج کا چمکنا واضح نہیں ہے، اتنا سورج نمایاں نہیں ہے، اتنا سورج کی روشنی نہیں ہے، سورج کی روشنی بھی مدھم ہو جاتی ہے، سورج کی روشنی بھی بسا اوقات ختم ہو جاتی ہے۔ سورج کے چمکنے کو نہ دیکھو، سورج کے چڑھتے ہوئے اس کے بلند ہونے کو نہ دیکھو، کبھی کبھی اس کے غروب ہونے کو بھی دیکھ لیا کرو۔ یہ سورج غروب ہونے والا ہے، یہ سورج مدھم ہونے والا ہے۔ جو قربان جائیں، ہمارا سورج ہے، بشیر اور نذیر ہے، سراج منیر ہے، وہ نہ صبح کو غروب ہوتا ہے اور نہ ہی رات کو غروب ہوتا ہے، نہ اس کی روشنی دن کو مدھم ہوتی ہے، نہ روشنی آخر رات کو ختم ہوتی ہے۔ سورج کا غروب ہونا یہ تو شبے میں ہو سکتا ہے، لیکن ختم نبوت کا عقیدہ سورج سے بھی زیادہ نمایاں اور واضح ہے۔ جو آدمی چمکتے سورج کی دلیل مانگے اسے دلیل نہیں دی جاتی، اسے جوتے دیے جاتے ہیں، اس کی صفائی ستھرائی کی جاتی ہے، اس کے دماغ کو صاف کیا جاتا ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے بڑی دو ٹوک واضح یہ بنیاد رکھ دی، دلیل بھی نہیں مانگنی۔ آپ یہ نہ کریں کہ ادھر سے سنے اور ادھر نکال دیں، نہ بھائی، یہ کرو گے تو ہو سکتا ہے یہ درمیان میں ادھر سے کان ہے، ادھر سے بھی کان ہے، درمیان میں کیا آتا ہے؟ دماغ، یہ درمیان میں کچھ چیزیں آپ کی سمو لے گا، آپ کو پریشان کرے گا، سنے ہی نہیں۔ فیس بک، چلتی پھرتی کتابیں، غیر سلفی تفاسیر اور غیر سلفی لوگ، اس طرح کے لوگوں کو سنے نہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کا، صحابہ اکرام کا اس طرح کا موضوع جہاں آئے سب سے پہلے دیکھے کہ بیان کرنے والے کی شخصیت کیا ہے، اس کا اپنا عقیدہ کیا ہے، اس لیے کہ وہ آپ کو لفظوں میں جھول دے کے آپ کے عقیدے کو خراب نہ کر دے۔
اس کے بعد یہ قادیانی ہیں کون؟ عقیدہ ختم نبوت کی تقریباً میں نے 11 کے قریب حدیث رکھی. دلیل مسئلے کے ثبوت کے لیے ایک بات یاد رکھے، مسئلے کے ثبوت کے لیے دلیل ایک بھی کافی ہوا کرتی ہے. مسئلے کے ثبوت کے لیے دلیل ایک بھی کافی ہوتی ہے. دوسری، تیسری، چوتھی اور 100 تک دلیلیں دینا وہ صرف پہلے مسئلے کی تائید کے لیے ہوتی ہیں، وگرنہ دلیل تو ایک ہی کافی ہوتی ہے. قرآن مجید کی 6 آیات آپ کے سامنے پڑھی، 10 حدیث، گویا کہ 16 کے قریب نصوص رکھ دی. اب آئیں فتنہ قادیانیت کیا ہے، ہم اس کو کیوں نہیں مانتے، تاکہ آپ کو سمجھ آئے. یہ رسول کائنات کے بھی گستاخ ہیں، اللہ کے بھی گستاخ، امت کے بھی گستاخ، تمام انبیاء کے گستاخ. تمام حوالے میرے پاس موجود ہیں. آپ دیکھیں، پہلی بات، نبوت رسالت کے متعلق جو اس نے دعویٰ کیا وہ تو کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے متعلق جو عقیدہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سوتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ سوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جاگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نماز پڑھتے ہیں. آپ سادہ سمپل مسلمان اس بات کو دیکھیں، روزانہ قرآن مجید میں آیت الکرسی پڑھتے ہو کہ نہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. خالق کے مالک ارض و سما تو وہ ہے جس کو نیند آنا تو دور کی بات، اونگ بھی نہیں آتی. اور نیند اور اونگ آپ کے لیے ثابت کرنا دنیا کائنات کا سب سے بڑا کافر آدمی ہے، اور قادیانیوں کی یہ بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. دوسری چیز، کہنے لگے اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. یہ باقاعدہ ان کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کا بیٹا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. نبی کائنات، آواز نہیں آ رہی، عورتوں کی طرف آواز نہیں جا رہی، سن لیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جس نے اللہ کے لیے بیوی کو ثابت کیا، قرآن مجید کی آیت تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن وتنشق الارض وتخر الجبال حدا. اس جملے اور اس دعوے سے آسمان کیوں نہیں پھٹ گیا، اس جملے اور دعوے سے زمین کیوں نہیں پھٹ گئی کہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کی جائے اور اللہ کے لیے بیوی ثابت کی جائے. اس کے بعد انبیاء کرام کی، تمام انبیاء کرام کی گستاخی. یہ کانا مرزا دجال گستاخ اور مرتاد زندیق کافر نہ صرف نبی کائنات کی گستاخی کرتا ہے بلکہ ایک ہونے کا بھی دعویٰ نہیں ہے. کبھی آدم ہونے کا، کبھی نوح علیہ السلام ہونے کا، کبھی موسیٰ ہونے کا، کبھی عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. اور اسی طرح کہتا ہے میری آمد سے ہر نبی زندہ ہو گیا اور ہر رسول میری قمیض کی جیب میں ہے. یہ کتنی بڑی گستاخی ہے. یہ تو عام سادہ سمپل لوگ بھی اس طرح کی زبان نہیں استعمال نہیں کرتے، عام سادہ جاہل لوگ بھی اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتے. اور پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں خصوصاً کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات وہ میرے ہاں موجود ہیں. اور ساتھ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ 3000 معجزے دیے گئے ہیں، مجھے مرزا قادیانی کو 3 لاکھ معجزے دیے گئے ہیں. نبی محمد کو 3000 معجزے اور مرزا غلام احمد قادیانی کو 3 لاکھ معجزے. اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایسی جی بکواس کرتا ہے، کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پینے والے تھے اور اسلام کل مسکر حرام، شراب حرام ہے اور ہر نشاور چیز حرام ہے. اور اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دادیوں اور نانیوں کے متعلق یہ الزام دیتا ہے کہ وہ ساری زناکار تھی. یہ چھوٹے چھوٹے لفظ کیسے برداشت کرے امت مسلمہ. اس لیے میں نے شروع میں کہا یہ مسئلہ جذباتی بھی ہے اور یہ مسئلہ علمی اور شعوری طور پہ سمجھنے والا بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پوری امت کے متعلق جو گستاخی کرتا ہے، بڑی عجیب بات، جس کو سن کے بھٹو بھی جذباتی ہو گیا. اتنا جذباتی ہوا کہ اس کی اس قول کی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھٹو نے فیصلہ کر لیا کہ ختم نبوت کے مسئلے کو پارلیمنٹ میں پاس کروانا ہے. کہنے لگا کہ مرزا کہتا ہے کہ کنجریوں کی اولاد میری دعوت کی تصدیق نہیں کرتی. گویا کہ پوری امت اس کے کتابوں میں، اس کی کتابوں میں اور ان کی زبانوں کی روشنی میں کہ تمام وہ لوگ جو مرزا قادیانی کی نبوت کو نہیں مانتے وہ کنجریوں کی اولاد ہے. ایک ایک چیز کا حوالہ موجود ہے. اور اسی طرح کہتا ہے جس نے میرے سے دشمنی اور مخالفت کی وہ جہنمی ہے. اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ان کی یہ تمام چیزیں کتابوں میں موجود ہیں. اب 2 سے 4 منٹ میں مرزا بچپن سے لے کے وفات تک آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مرزا قادیانی بچپن سے لے کے وفات تک اس کی حیثیت کیا تھی. یاد رکھیں کہ یہ
दज्जाल और कज़्ज़ाब 1840 में पैदा हुआ। थोड़े वक्त में बड़ी, इसलिए कहा कि एक एक लफ्ज़ आपके लिए कीमती होगा, एक एक लफ्ज़ को आप पल्ले बांधे और ताकि पता चले कि कादियानियत क्या है और अकीदा ख़त्म नबूवत क्या है। 1840 में ये पैदा होने वाला मलून ज़िंदगी काफर 1840 से लेकर 1880 तक तो सब्र से उसी तरह ज़िंदगी बसर करता रहा। 1880 में सबसे पहले इसने दावा किया कि मैं मुलहम हूँ, मेरे ऊपर इल्हाम होते हैं, मेरे ऊपर इल्हाम होते हैं और उन इल्हामों की रोशनी में मैं दुनिया की रहनुमाई करता हूँ। 1882 में इसने अहमद और नज़ीर होने का दावा किया। गोया कि 1840 में पैदा होने वाला 1880 में सबसे पहला दावा इसने मुलहम होने का किया। 1882 में इसने सबसे पहला दावा, दूसरा दावा अहमद और नज़ीर होने का किया। और साथ कुरान मजीद की आयात भी बदली, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा अर्रहमान अल्लमल कुरान लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाहुम। ए अहमद, ए मिर्ज़ा, मैंने तेरे ऊपर कुरान नाज़िल किया है, ये जो तू बातें करता है ये तू नहीं करता, ये मैं करता हूँ। ये सारी आयात को इसने तब्दील किया। और इसके बाद 1882 में मुजद्दद होने का दावा। मुजद्दद कहते हैं दुनिया कायनात में जितने भी पेश आमदा जदीद चैलेंजेस हैं, जितने भी पेश आमदा मसाइल हैं, उन मसाइल को कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस तरह हल करना कि एक एक मसला सही उम्मत की रहनुमाई में आता हो। ये मुजद्दद, इसने तो हमारी उम्मत को बिगाड़ के रख दिया। और 1883 में आदम अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम और अहमद होने का दावा किया। 1884 में रिसालत का बाकायदा इसी तरह दावा किया कि मैं नबी हूँ, नबी मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और 1891 में फिर इसने देखा कि खाली मुजद्दद होने से, खाली मुलहम का दावा करने से, खाली अहमद और नज़ीर का दावा करने से बात नहीं बन रही। मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूँ, मैं मिसले मसीह हूँ, ईसा नहीं हूँ लेकिन ईसा की मिसल हूँ, ताकि मुसलमान तो इस चक्कर में आए ही आए हैं लेकिन ईसाई भी मेरे चक्कर में फंस जाएं। मैं मिसले मसीह हूँ, ये 1891 में दावा किया। और 1891 के आखिर में दावा करने लगा कि मैं मिसले मसीह नहीं हूँ, मैं ही ईसा हूँ, ताकि तमाम ईसाइयत का रुख भी इसकी तरफ वो फिर जाए और मुसलमान के वो सादा सिंपल लोग वो भी इसके झांसे में आ जाएं। और 1892 में अल्लाह की बना साहिब कुन फयाकून होने का दावा किया कि मैं ही साहिब कुन फयाकून हूँ। ये क्या आदमी है? आप इनकी बातों से अंदाज़ा लगाएं, इसकी तालीमात से अंदाज़ा लगाएं, इसके किरदार से अंदाज़ा लगाएं। अपने बच्चों को कहानियों की सूरत में ये सुनाएं। ये कोई छोटा मसला नहीं है। ये कल कादियान में थे, आज हमारे घरों के करीब पहुंच चुके हैं। और ऐने पाकिस्तान में इनकी हैसियत क्या है? दायरा इस्लाम से खारिज है। ये अपने दीन को दीन इस्लाम नहीं कह सकते, ये अपनी अजान नहीं दे सकते, अपनी मस्जिद नहीं बना सकते, अपने मजहब की तालीम नहीं दे सकते। ये सब कुछ आपके आर्टिकल और आपके आइन में, आपके कानून में, आपके पाकिस्तान में ये सब कुछ है। इसके बावजूद उनकी अदानें भी है, इसके बावजूद उनका दीन भी है, इसके बावजूद उनकी तबलीग भी है, इसके बावजूद उनके प्रोग्राम भी हैं। ये सब कुछ है। उसकी वजह हम शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था। अपने अपने हिस्से की शमा जलाते जाते, उनको छोड़े, उनके ऊपर वावेला करना, उनके ऊपर पीटना, उनको छोड़े। हम देखें कि हमने इसके ऊपर कितना लिखा है, कितना पढ़ा है। मेरे घर वाले इस अकीदे के मुतल्लिक कितना जानते हैं? सिर्फ ये जानते हैं कि अकीदा ख़त्म नबूवत है और ये जानते हैं कि कादियानी मलून है। मलून कैसे है मेरे बच्चे को नहीं पता, मेरे बड़े को नहीं पता, मेरे पढ़े लिखे को नहीं पता, मेरे सादा सिंपल लोगों को नहीं पता। हाँ, जज्बाती तौर पे अकीदा ख़त्म नबूवत। और वो याद रखें, अपने पहले दिन के आने वाले बंदे को बाकायदा 4 से 10 वर्ग रट्टा लगवाते हैं कि तुमने ये रट्टा लगाना है, और कुछ एतराज़ात देते हैं ताकि मुसलमानों के सामने रखें। और हम सादा सिंपल लोग हैं कि हमें पता ही नहीं है कि अकीदा ख़त्म नबूवत के 5 दलाइल दें, 2 दलाइल दें, फिर उनकी शरह करें। वो शरह कैसी है? अल्लाह की पनाह इनके मुतल्लक। ये उसके बाद 1897 में मिर्ज़ा कादियानी ने खुद मुद्दई नबूवत पर लानत की। हालात थोड़े से नासाजगार हुए, फिर लानत करना शुरू हो गया, ताकि जिस वक्त हालात फिर बिगड़ के हुए अच्छे होंगे, फिर उसके बाद उसी ट्रैक को ले लिया जाएगा। 1899 में ज़िल्ली नबी होने का दावा किया। मैं नबी तो नहीं हूँ लेकिन नबी का अक्स मेरे अंदर आता है। मैं नबी तो नहीं हूँ लेकिन नबी का साया मेरे ऊपर पड़ता है। ये 1899 में। और 1901 में और 1908 तक, 1901 मैं 1840 से चला हूँ और एक एक चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ। मुख्तसर वक्त में क्या हो सकता है, यही कुछ हो सकता है कि तेज़ी से सुनते जाएं और उसे याद करते हैं। 1901 में बाकायदा इसने
मुस्तकिल साहिब शरीयत होने का दावा किया, मुस्तकिल साहिब शरीयत होने का दावा। और 1908 में यही मलून, जिस वक्त फातेह कादियान सनाउल्लाह मरसरी से मुनादरे होते थे, मुनादरे में जिस वक्त इसने ये बात की, कहने लगा मेरा और आपका सच्चा और झूठा होने का ये जो दावा है, मैं कहता हूं मैं नबी हूं, आप कहते हैं झूठे हो, इसका फैसला मेरी और आपकी मौत करेगी। जो मेरे और आप में से झूठा आदमी होगा, सच्चा आदमी उसकी मौत देखेगा। 1908 में ये मलऊन हैजा की और इसी तरह मुख्तलिफ बीमारियों की शक्ल में वाशरूम में जाके फौत हो गया, मर गया, दफन हो गया। और उसके बाद सनाउल्लाह मरसरी हमेशा उसके बाद 20-30 साल जिंदा रहे। आगे देखें तो फिर इनके झाके क्या हैं, 2-3 मिनट में आखिरी बात खत्म करता हूं। ये रिश्तों के नाम से, कोर्सेज के नाम से, अच्छी नौकरियों के नाम से, जॉब के नाम से लोगों को झांसे देते हैं। अभी कोट राधा कृष्ण में हमारे प्रोग्राम था पिछले से पिछले जुमे, उसमें इन्होंने एक प्रोग्राम रखा और प्रोग्राम में हर शरीक होने वाले को 1000 रुपए, यानी रोजाना की बुनियाद पे 1000 ऑडियंस में से जो भी आएगा 1000 रुपए दिया जाएगा। और प्रोग्राम महीने का, और महीने के आखिर में 3 लाख रुपए दिया जाएगा। आप यकीन करें, जिस वक्त गरीब आदमी खुदकशी कर रहा है और उसके हालात नासाजगार हैं, ऐसे आलम में जिसको रोजाना 1000 मिलता हो और आखिर में उसको 3 लाख मिलता हो, तो वो तो अपना जिगर गोशा फरोख्त कर देता है, अपने बच्चों को जिंदा जला देता है, जैसा कि हमारी सूरत हाल। ये सारे काम हम भी कर सकते हैं। कितने लोग हैं, अपनी मस्जिद के जितने भी गरीब हैं उनका ख्याल रखो, उनके नमाजियों का नाम लिखो, लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। वो मेरे पास नमाज पढ़ने आ रहा था, लेकिन महीने से नमाज पढ़ने नहीं आ रहा, क्या वजह है? वो बंदा परेशान है, बीमार है, उसकी लिस्ट आपके पास हो। इंतजामिया 20-25 लोग, उनका काम अल्लाह के फजल करम से लामा साहब, लामा इशाम इलाई ज़हीर आपको इल्मी भी गदा दे रहे, आपको फिक्री गदा भी दे रहे, आपको रोटी कपड़े मकान की भी गदा दे रहे। वो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। एक बंदा क्या कर सकता है? एक बंदे का काम नहीं, ये टीम वर्क का काम है, पूरी जमात का काम है। जिस वक्त आप पूरी जमात मिलके अपने गरीब गुरबा लोगों को खाने और इसी तरह उनको नौकरियां और उनकी शादी खुशी गमी में शरीके गम होंगे, अल्लाह के फजल करम से ये लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और कादियानियों के खिलाफ न सिर्फ जज्बाती तौर पे, इल्मी तौर पे, शऊरी तौर पे इनके लिए आप पूरी वर्कशॉप रखें, कोर्स करवाएं, इसलिए कि इससे बड़ा और कोई मसला नहीं। आपको ये भी बात बताता जाऊं, ये पहले छोटे छोटे मसले में पड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि मारो उसामा बिन लादेन को, मारो फलां को, एक एक बंदे के पीछे लगे हुए। जिस वक्त एक एक बंदे को उन्होंने देखा भी इस तरह तो हमारी ज़िंदगी लग जाएगी, फिर शहरों के ऊपर आ गए, फिर मुल्कों के ऊपर आ गए। अब मुल्कों से उन्होंने कहा कि कहाँ मुसलमान, एक 1.25 अरब के करीब मुसलमानों को ख़त्म करेंगे, इनकी जड़ को ख़त्म करो। उनकी जड़ क्या है? इधर से अकीदा खत्म नबूवत को पकड़ो और उधर से कुरान मजीद को पकड़ो। ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। अकीदा खत्म नबूवत के बाद आप सब कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो। इसलिए प्लानिंग करो। अपनी दीवार चाकिंग है, पोस्टर हैं, अपने फेसबुक में प्रोग्राम हैं और इसी तरह कोर्सेज हैं, निसाब तालीम है। कोई मदरसा और कोई घर ऐसा नहीं होना चाहिए जिस घर में एक किताब बतौर निसाब के तमाम छोटे बड़े एक लफ्ज करके ना पढ़े। कोई घर ऐसा ना हो, ताकि हम अपने बच्चों को दीनी एतबार से भी ज़िंदा रखें, उखरवी एतबार से भी ज़िंदा रखें। अकीदा ख़त्म नबूवत ज़िंदा है तो सब कुछ ज़िंदा है। अगर ये नहीं है और कुछ नहीं है, और आपको अंदाज़ा है कि अकीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर कितने तेज़ी से हमले हो रहे हैं, कितने तेज़ी से हमले हो रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अकीदा ख़त्म नबूवत को भी समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और फितना कादियानियत को भी समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमेशा करिए ये सिलसिले जारी और सारी रहें। इस वक्त जो मैं जानता हूँ, अल हिकमा इंटरनेशनल और उनकी टीम रफ़ाका के एतबार से लामा इशाम इलाई ज़हीर हाफिज़हुल्लाह, यकीन करें अपने आप को मौत की घाट में उतार के चल रहे हैं। हमने इस तरह का निडर आदमी वो नहीं देखा मीडिया में, और इसी तरह ज़मीनी एतबार से ऐसे जैसे चलता फिरता एक शहीद आदमी जा रहा है, चलता फिरता शहीद है। वो आपसे पैसे रुपए ज़मीन की कनाले लेने के लिए नहीं है। जो आदमी अपनी ज़िंदगी को दाव में लगा दे, उससे बड़ा दलेर आदमी और बहादुर आदमी क्या हो सकता है। हर वक्त मौत इस तरह साया फगन हो, कहीं ऐसा इस मोड़ पे ना कोई मसला हो जाए,
اس لیے کہ اس وقت خالص دیندار اگر تلاش کرو گے تو بڑے بڑے دیندار بھی خالص نہیں نظر آتے. خالص دیندار بہت کم لوگ ہیں. اور پھر میڈیا کی صورت میں آواز کو اٹھانا اور پھر خالص دینی مسئلے لے کے اور میڈیا میں اور اسی طرح خطبات میں، تقاریر میں، اپنے بیانات میں، اپنی عوام میں، اور پھر اس سے بڑی جتنے بھی پنجاب بھر میں کیس کچھ چیزوں کا پتہ آپ کو ہے. کچھ چیزیں جیسے ہم بھی ان کی ٹیموں میں سے ہیں، ٹیم کے رفقا میں سے ہیں، کہ جتنے بھی وہ لوگ جو نیک دیندار ہیں اور اسی طرح علماء ہیں ان کی کفالت کا مسئلہ وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے سامنے نہیں ہیں. کچھ چیزیں اس طرح کی ہم نے گروپوں میں بھی اس طرح کا پلاننگ کی کہ ہم نے اس کو عوام میں نہیں لانا. تو یہ جتنے بھی کام ہیں یہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھتے ہیں کہ کل تک ایک کوٹھا تھا، ایک چھوٹا سا مکان تھا، لیکن آپ لوگوں کے تعاون سے اور آپ کی حوصلہ افزائی سے، ہمت سے ہم بھی پوچھ رہے تھے کہ یہاں آپ نے کیسے اتنی دور ڈیرا لگا دیا. میں نے کہا بھی دیکھیں لاما صاحب یہاں یا تو کوئی مجبور آدمی آئے گا یا کوئی محبوب آئے گا، ویسے کوئی تیسرا آدمی نہیں آتا. اتنا لمبا سفر کر کے کون آئے گا؟ تو میں نے دیکھا یہاں مجبور کوئی نہیں ہے، یہاں سارے محبوب ہی محبوب ہیں، محب ہیں، لاما صاحب کے چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں. تو وہ سلسلہ جو روٹی کپڑے مکان سے شروع ہوا تھا وہ سلسلہ علمی صورت میں سکول اچھا بن گیا. اسی طرح ساتھ حفظ کی کلاسز ہیں اور ساتھ ساتھ تعلیم کے بڑے بڑے پروگرام ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے پروگراموں کے لیے آپ اعلان کروائیں. میں خود اپنا الحکمہ ادارہ چلاتا ہوں، اعلان نہیں کرتا، کوشش کرتے ہیں کہ اعلان نہ کریں، لیکن یہ کہ لوگوں کو بھی اس کا اندازہ ہو. کفالت الاستاد کے نام سے آپ پورا ایک گروپ بنائیں، کفالت الایتام کے نام سے، کہ میں ایک استاد کو، ایک کفیل کو، میں نے ایک پیچھے ایک عالم کے متعلق سنا کہ ان کے پاس گاڑی اچھی تھی اور گھر اچھا تھا، جہاں پروگرام میں جاتے ہیں تمام آدمی کہہ دیتے ہیں جزاک اللہ بھی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے علامہ صاحب کو یا باقیوں کو. ضرورت نہیں بھائی، تیل ہے، خرچ ہے، اخراجات ہیں، جو بندہ جتنا بڑا ہے اس کے اخراجات بڑے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسجد کو بھی دیکھیں اور مسجد کو چلانے والے سب سے پہلے ہیں، سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت خلیفہ بنے اور اس کے بعد اپنی تجارت کے لیے نکلے تو سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے میں آگے کہنے لگے یا امیر المومنین اب آپ کا کام کاروبار اور تجارت کرنا نہیں ہے، آپ کے اوپر امت کا پورا غم ہے، امت کے پورے کام آپ دیکھیں گے اور ہم آپ سارے مل کے آپ کا گھر دیکھیں گے. تو یہ مسجد کا کام ہم الحکمہ انٹرنیشنل کی پوری ٹیم اللہ کے فضل و کرم سے علمی اعتبار سے، عوامی اعتبار سے اور پروگرام کے اعتبار سے لاما صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اس لیے نہیں کہ وہ لاما شامل ہے ظہیر ہے، وہ ابن احسان ہے، نہ ہماری تاریخ میں یہ ہے نہیں. وہ خالص ہے اور جہاں ان کا خالص پن نہیں ہوگا ہم بھی نہیں ہوں گے، لیکن خالص پن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمیشہ رکھے. دین دولت یہ بہت بڑی دولت ہے، سب کچھ ختم ہونے والا ہے. پڑی مٹی اور کھڑی مٹی، بڑے بڑے محلات نہ تعمیر کرو، بڑے بڑے محلات کی بجائے بڑے بڑے ادارے تعمیر کرو جہاں سے قوم کی تعبیر حیات اور اسی طرح دین کا احیاء کیا جاتا ہے. تو آپ تمام بھائی اس پروجیکٹ میں بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لیں اور ان کے دستے بادو بے بنے، دائیں بائیں بادو بنے. حتیٰ کہ کچھ بھی نہ دے سکو فون کر کے لاما صاحب میں آپ کے ساتھ، کوئی مسئلہ ہونا لاما صاحب میں آپ کے ساتھ، یقین کریں وہ آپ کا ایک جملہ ان کو حوصلہ اور ہمت میں 4 گنا اور بڑھا دے گا. میرے ساتھ میرے ساتھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک اپنی جگہ پہ، لیکن نبی کو جو اللہ نے ابو بکر اور عمر جیسے ساتھی دیے ہیں نا، وہ بھی ایک کمال جماعت تیار ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو چھوٹا سا کتابچہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ ختم نبوت کے حوالے سے میں نے خود ہی اس کو ترتیب دیا ہے، یہ آپ کو باہر سے مل جائے گا تو آپ یہ پڑھیں بھی. اس کے اندر سارے حوالے بھی موجود ہے، دلائل بھی. چند صفحے میں وہ چیز لکھی ہے جو چیز اہم ہے اور ضروری ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.